اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید دوسری آسمانی کتابوں سے سب سے بلند اور ممتاز اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کا وعدہ فرماتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی کوئی بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے یا کہیں آگ لگتی ہے تو سب کچھ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، مگر قرآن پاک بالکل محفوظ رہتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ کویت میں پیش آیا جہاں مشہور مارکیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ جل کر خاک ہو گیا اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ وہاں اپنی اصلی حالت میں موجود ہو۔ لیکن یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہاں پر موجود قرآن پاک بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی آگ لگی ہی نہیں، کیونکہ اتنی آگ لگنے کے باوجود بھی قرآن پاک کا ایک ایک ورق بالکل سلامت تھا۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بلکہ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض سے وادی تواصل کی طرف ایک روڈ جاتا ہے جسے الحج کہتے ہیں، جہاں سے ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا ٹرالا گزر رہا تھا جو کہ ابھی 80 کلومیٹر دور ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کی وجہ سے پورا ٹرالر جل گیا، حتیٰ کہ اس کے ٹائر بھی اس آگ کی شدت سے نہ بچ سکے۔ مختصر یہ کہ پورے کا پورا ٹرالر بڑی بری طرح جل چکا تھا، جبکہ پورے ٹرالر کو چھوڑ کر اس کی بیک سائیڈ پر نظر ڈالیں تو آپ واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ٹرالر جلنے کے بعد بھی وہ جگہ بالکل صاف اور محفوظ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے لیے کچھ جملے لکھے گئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ بالکل صاف ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو اس جگہ کا آگ بھی احترام کرتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے لگنے والی مٹی بھی مجھے دونوں جہانوں اور زمین و آسمان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، بلکہ اللہ نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی اس بات کا پابند فرمایا کہ سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ قرآن شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کے بعد آپ خود ہی سوچیں کہ جس درود کو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا اور اپنے فرشتوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا، تو سوچئے کیا جہاں درود و سلام لکھا ہو وہاں آگ کیسے آ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ اللہ صرف قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کو ہی آگ سے محفوظ نہیں رکھتا، بلکہ قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کو بھی آگ سے دور رکھتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو۔ اس کی واضح مثال ہمیں ہندو پنڈت نوول کشور کی شکل میں ملتی ہے، جس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا بلکہ انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس پنڈت کی جامع مسجد دہلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی، لہٰذا امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے۔ اس لیے ناظرین، پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کا ایک بڑا ادارہ تھا جو کہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نوول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر نوول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نوول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حافظ قرآن اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا، اور وہاں احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی
وہاں کسی دوسرے شخص کو یہاں تک کہ خود نوول کشور جی کو بھی جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہو، اس کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر برصغیر کی تقسیم میں مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے، اور اس دوران نوول کشور جی بھی لاہور سے دہلی میں شفٹ ہو گئے۔ ان کے ادارے نے دہلی میں بھی قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام اسی محبت و احترام سے شروع کر دیا۔ اس طرح ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نوول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد نوول کشور جی کا وقت آخر آیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، جس کے بعد چتا پر گھی ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ نوول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر چتا پر مزید گھی ڈالا گیا اور پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی سب کچھ بے سود رہا۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس لیے چند ہی لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نوول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی، جہاں لوگ اس صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اس واقعے کو دیکھ کر انتہائی حیران و پریشان ہو رہے تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دہلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ نوول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جس طرح احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ لہٰذا نوول کشور جی کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے سینکڑوں سچے واقعات تاریخ میں لکھے پڑے ہیں جن پر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا ذرا سوچئے کہ قرآن کی حفاظت کرنے پر اگر آگ سے بچا جا سکتا ہے تو پھر اس قرآن پاک اور سنت رسول پر عمل کر کے جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس پاک کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔